بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فن نحو کے سلسلے میں یہ ہمارا سبق کے اعتبار سے دوسرا درس ہے۔ سب سے پہلے ہم اصطلاحات کے بارے میں گفتگو کل سماعت کی۔ امید کرتا ہوں کہ اس میں سے آپ نے یاد رکھنے کی کوشش کی ہوگی، اور یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ آگے چل کر جو بھی باتیں ہوں گی وہ اسی اصطلاحات کے ساتھ ہوں گی۔ جیسے کہا جائے گا کہ یہ متحرک ہے، تنوین ہے، کسرہ ہے، فتح ہے، اور اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو اگر یہ کسے کہتے ہیں وہ نہیں معلوم ہوگا تو پھر ہارڈ لگے گا اور الجھنیں بڑھ جائیں گی۔ لہٰذا ابھی آپ کے پاس موقع ہے، اور میں سبق بھی زیادہ نہیں دے رہا ہوں، تو اس کو آپ یاد رکھنے کی بار بار سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر، لکھ کر یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ کل ہم نے کچھ اصطلاحات سنی تھی، جس میں یہ آگے کچھ سنتے ہیں کہ الف سے یا تک، یعنی الف با تا سا جیم ہا خا سے لے کر یا تک جو ہے اسے حروف تہجی اور حروف ہجا کہتے ہیں۔ اور اس میں جو تین حروف ہیں الف، واو اور یا، اس کو حروف علت کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ الف سے یا تک جتنے بھی حروف ہیں اسے حروف تہجی یا حروف ہجا کہتے ہیں۔ اس کے پھر اس کے دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ہے حروف صحیح اور ایک ہے حروف علت۔ تو تین حروف ہیں الف، واو اور یا، اسے حروف علت کہتے ہیں، اور اس کے سوا جتنے بھی ہے با تا سا جیم دال وغیرہ جو بھی، تو اسے کہتے ہیں حروف صحیح۔ یہ آسان ہے کہ حروف صحیح کسے کہتے ہیں کہ الف، واو اور یا کے سوا تمام حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں، اور الف، واو اور یا کو حروف علت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جزم کے تعلق سے ہیں کہ جزم، یہ اس علامت بریکٹ میں دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ جزم کی نشانی ہے، تو اس کو سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر سکون ہو اسے کہتے ہیں ساکن۔ جیسے نون پر جزم ہے تو جزم کو سکون کہیں گے اور نون کو ساکن کہیں گے۔ اسی طرح میم پر جزم ہے تو میم کو سکون کہیں گے اور جزم کو سکون کہیں گے اور میم کو ساکن کہیں گے۔ اب ہے الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ تو الف جو ہوتا ہے اس پر زبر، زیر اور پیش اور سکون کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ الف جو ہوتا ہے اس پر زبر، زیر، پیش یعنی کہ فتح، کسرہ، ضمہ اور سکون، جزم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور جب اس پر کچھ آ جاتا ہے، یعنی کہ زبر، زیر پیش آ جائے یا تو جزم آ جائے، تو اسے پھر ہم حمزہ کہتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ جس الف پر کوئی حرکت کسے کہتے ہیں؟ وہ کل ہم نے سنا زبر، زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، یا سکون آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایک اصطلاح ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ الف کیا ہوتا ہے اور حمزہ کیا ہوتا ہے۔ اب حمزہ کے تین الگ الگ، اس کے جس طرح سے وہ آتے ہیں اس حساب سے اس کا تین کیٹیگری بنائی گئی ہے یہاں پر۔ ایک ہے حمزہ وصلیہ، ایک ہے حمزہ قطعیہ، اور ایک ہے حمزہ اصلیہ۔ اب اس کی تعریفات سنتے چلیں کہ جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ کہتے ہیں، جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں، اور جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کچھ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حمزہ، اب عربی کا کوئی بھی کلمہ ہوگا، کوئی بھی فعل ہے یا اسم ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے حمزہ بہت جگہ پر آئے گا۔ اب وہ جو حمزہ آئے گا، یعنی کہ ایسا الف کے جس کے اوپر زبر، زیر پیش یا تو جزم ہوگی، اسے حمزہ کہیں گے۔ تو پھر اس کی یہ کیٹیگری بنے گی، ایک ہے حمزہ اصلیہ اور ایک ہے حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلیہ وہ ہوتا ہے جو کلمے کے اصل آتا ہے۔ ابھی ہم صرف کا سبق چلائیں گے تو انشاءاللہ اب آنے والے سب اسباق میں یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ اصلیہ کیا ہوتا ہے اور زائدہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے اکرامہ میں حمزہ آتا ہے تو یہ حمزہ اصلیہ ہے، اور وہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم صرف میں سیکھیں گے۔ ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں، حمزہ وصلیہ اور حمزہ قطعیہ، اس میں ہے کہ جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے، وصل کی صورت یعنی کہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جائے۔ مثال کے طور پر عبد الرحیم آپ لے لیں، یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لے لیں۔ آپ کھول کے دیکھیں جہاں پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہو، میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں اگر
لکھا ہوگا تو ہوگا کہیں پر بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہوتا ہے؟ با سین میم ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ الف حمزہ، اور پھر دو لام، اور پھر ہا. اسی طرح ہوتا ہے نا؟ ہاں. تو یہ جو اس طرح سے ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو الف لام ہے، الف اور لام ہے. اب دیکھو آپ پڑھیں گے تو کیا آئے گا؟ اللہ. کیا آئے گا؟ اللہ. آپ پڑھیں گے اللہ پڑھیں گے نا آپ؟ اللہ پڑھیں گے. لیکن جب بسم اللہ کے ساتھ ملائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ بسم اللہ کے ساتھ ملائیں گے تو بسمی اللہ نہیں پڑھیں گے. بسمی اللہ نہیں پڑھیں گے، لیکن وہ حمزہ جو ہے اس کو گرا دیں گے اور سیدھا کیا پڑھیں گے؟ سیدھا لا پڑھیں گے، بسم اللہ. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ ہے، اسی طرح الرحمن ہے، اور اسی طرح الرحیم ہے. آپ بسم اللہ کہیں پہ بھی لکھا ہوا وہ آپ دیکھ لیں، کہیں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہوگا؟ اللہ ہے لکھا ہوا، الرحمن ہے یعنی کہ حمزہ بھی آتا ہے، اور الرحیم ہے. لیکن جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو کیا بن رہا ہے؟ بسم اللہ. حمزہ نہیں پڑھا جاتا. اسی طرح الرحمن میں او نہیں پڑھتے، ہر رحمان پر، بسم اللہ الرحمن، اور ہر رحیم، یعنی کہ اس میں جو حمزہ ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے. سمجھے؟ تو یہ جو نہیں پڑھتے اس کو کہتے ہیں گرا دینا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ گرا دینا. تو جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ وصلیہ. تو یہاں پہ اس میں جلالت لفظ اللہ میں جو الف لام حمزہ آتا ہے، اسی طرح الرحیم میں جو حمزہ آتا ہے، اسی طرح الرحمن میں جو حمزہ آتا ہے، اسے کیا، یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ وصلیہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ وصلیہ ہے. کہ جب یہ ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے. اس سے بہت سارے مثالیں ہیں اس کی. کہیں پر بھی آپ اس کو جیسے الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین میں بھی عالمین لے لیں تو العالمین لکھا ہوا آپ کو ملے گا، العالمین. لیکن جب ربل کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ربل ہو جائے گا، ربی العالمین نہیں ہوگا. ربی العالمین نہیں ہوگا، وہ حمزہ نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے. اسی طرح رب الحمد للہ رب العالمین الرحمن. اب یہاں پہ نر رحمان پر، یعنی کہ نو کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں؟ را پر، نر رحمان. لیکن آپ قرآن شریف میں دیکھیں الرحمن ہوگا. تو وہ جو حمزہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وصل کی صورت میں گر جاتا ہے. اور اگر وصل نہ کریں اور ایسے ہی پڑھیں تو الرحمن پڑھیں گے، اور ملا کے پڑھیں تو وصل یعنی کہ ملا کے پڑھنا. تو حمزہ زائدہ کے وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ کہتے ہیں. اور کچھ حمزہ وہ ہوتے ہیں کہ جو گرتے نہیں ہیں، وصل کی صورت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ گرتے نہیں ہیں. جیسے احمد نام آئے گا کہیں پر تو اس کا حمزہ ملا کے پڑھیں گے تو نہیں گرے گا. اسی طرح اکرم آئے گا، افضل آئے گا، احسن آئے گا. وہ کیوں نہیں گرتا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم. تو وہ جو نہیں گرتا ہے وصل کی صورت میں بھی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حمزہ قاطعیہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں. بہرحال آپ ابھی صرف اتنا یاد رکھیں کہ جو حمزہ زائد نہ ہو یعنی کہ زیادتی والا نہ ہو، اصلی ہو، تو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں. انشاءاللہ صرف کے اسباق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ حمزہ زائدہ کیا ہوتا ہے اور حمزہ اصلیہ کیا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا. اور ان لیس للانسان الا ما سعى، کلام پاک میں ارشاد ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے. اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو ضرور آپ کے لیے اس میں آسانی ہوگی. محنت کریں، کوشش کریں. اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ سوالات بھیجیں، گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور پرسنل میں بھی میسج کر کے آپ اس کی وضاحت پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.